شبر زدی صاحب، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیٹ اپ ہے یہ کتنے عرصے کا ہے؟ میرے حساب سے یہ سیٹ اپ ٹیکنیکلی تو مارچ تک ہے، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 2 سال کے لیے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آج رات قوم سے خطاب متوقع۔ وزیر اعظم اپنے دور اقتدار میں ملکی صورتحال پر عوام کو اعتماد میں لیں گے۔ شہباز شریف کی اہلیہ نصرت جو ہے وہ کافی روز سے بیمار ہے اور لاہور کے جو ہسپتال ہے وہاں پر داخل ہے، اور جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کا جو علاج ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے تو لندن لے کے جانا ہے، تو لیکن یہ جو لندن لے کے جانا جو مشروط ہے اس پر ہوگا کہ ڈاکٹرز اگر اجازت دیں گے، اور اجازت دیں گے تو پھر چند روز میں جو ہے شہباز شریف اپنی اہلیہ کے ہمراہ جو ہے وہ لندن جائیں گے اور وہاں جا کر جو ہے اپنی اہلیہ نصرت کا جو ہے علاج کروائیں گے۔ جی، 2 چیلنجز ہیں اس وقت نگراں وزیر اعظم کے پاس۔ ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، اکنامک پالیسیز کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ دوسرا 2 سال اس کی اچھا، اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں پبلکلی کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بہتر ہے کہ اس کو لانگ ٹرم دیں اور وہ فیصلے کرا لیں جو پبلک کے جو پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکی ہیں، اور میرا خیال ہے اسی مینڈیٹ سے یہ کیئر ٹیکر آ رہا ہے۔ یہ کیئر ٹیکر ٹریڈیشنل کیئر ٹیکر نہیں ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ محسن نقوی کم از کم 3.5 سال 4 سال ہو جائیں گے، افضل خان صاحب بھی اتنا ہی ہو جائیں گے، عارف علوی صاحب جو ہیں ان کا عرصہ کیا ہوگا؟ 7 سال ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو پاکستان کے بنیادی بڑے بڑے مسئلے ہیں وہ حل کرنے ہیں۔ ایف ڈی آئی کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، اور آپ کو سعودی عرب اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت ہی کلوز ریلیشن شپ کر کے ڈے ٹو ڈے بیس پہ کام کر کے انویسٹمنٹ۔ کس بنیاد پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کیا جی، کس بنیاد سے؟ یعنی کیئر ٹیکر تو آیا ہے کیونکہ 3 مہینے میں اسے الیکشن کرانا ہے، 3 مہینے میں نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، یہ کیئر ٹیکر آیا ہے 6 مہینے تک چلا جائے گا۔ یہ کیئر ٹیکر آیا ہے اکنامک ایمرجنسی کے کور اپ کے لیے۔ لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ نا، آپ کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ 30 جون 2023 کو ہم بینک کرپسی کے اینڈ میں چلے گئے ہیں، نہ نہیں کرا، چلے گئے ہیں۔ اس بینک کرپسی کے اینڈ کو ریورس کر کے آگے لے کے جانا ہے۔ اس کے لیے آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں گے کہ اگلی گورنمنٹ آ کر وہ صحیح کام کرے، تو اس میں 4 5 6 بڑے کام ہونے ہیں۔ بڑے کام یہ ہونے ہیں کہ کم از کم 7 سے 8 بلین کی ایف ڈی آئی پاکستان میں آئے گی۔ وہ ایف ڈی آئی کے لیے آپ کو لمبا چوڑا پرائیویٹائزیشن کمیشن اور یہ اور وہ نہیں ہو سکتا۔ ایس آئی ایف سی یا جو بھی کچھ آپ اس کے نام سے کریں گے، آپ کو امیجیٹلی کام کر کے وہ چیزیں کرنی ہیں۔ آپ کو 4 مہینے کے اندر اندر اپنے اسٹیٹ ایسٹ کو بیچنا ہے۔ آپ کو 4 مہینے کے اندر، اگلے 4 مہینے میں، جی اگلے 3 مہینے میں آئی پی بی کو فارغ کرنا ہے۔ آئی پی بیز کو فارغ کرنا ہے۔ کون لے گا؟ پاکستان گورنمنٹ لے گی۔ حال اتنا برا ہے؟ پاکستان گورنمنٹ لے گی، کیونکہ پاکستان گورنمنٹ جو پے کر رہی ہے وہ زیادہ ہے اس سے کی قیمت سے۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پاکستان گورنمنٹ اگر آئی پی بی کو بائی کر لے، وہ چیپر ہے جو آئی پی بی کی کمٹمنٹ ہے ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، سمجھے میری بات کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ سارے آؤٹ آف باکس سولوشن یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لینے جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ وزیر خزانہ کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر میرا یہ ویو ہے کہ اگر میری ایڈوائس وہ سنیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ شیپ لائیں۔ یہ پرانے ٹریڈیشنل لوگوں کو استعمال کرنے کا کوئی لاجک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک لحاظ سے تو آپ کہیں گے اور صحیح کہیں گے کہ کاکر کی خاص کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور بڑا مشکل وقت ہے، اکانومسٹ نہیں ہے، اکانومی کے بارے میں اس کو کچھ نہیں پتا، مگر یہ سب چیزیں یو کین میک اٹ اپ۔ اس لیے کہ دیکھیے فائنانس منسٹر کون ہوگا؟ اب سن رہے تھے کہ حفیظ شیخ ہوگا، اور مگر حفیظ شیخ صاحب شاید انہوں نے، کوئی لوگ یہ بھی افواہیں ہیں، سب افواہیں ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے تو وہ شاید نہیں بنے۔ بہرحال جو بھی ہو، بٹ ون تھنگ از سرٹن، جو بھی فائنانس منسٹر ہوگا وہ ایک اکانومسٹ ہوگا، ہی ول انڈرسٹینڈ دی اکانومی۔ تو میرے خیال میں کاکر کی کمی ہی ول میک اپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کاکر کا ریپوٹیشن، اٹس اے گڈ ریپوٹیشن، آئی تھنک اٹس این امیجنیٹو چوائس۔ امیجنیٹو چوائس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی سے یہ الائنڈ، مانے چھوٹی پارٹی وچ ڈز ناٹ ریئلی کاؤنٹ، نیشنل لیول پہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے تو یہ نیوٹرل ادھر ہونا چاہیے، فریش فیس ہے، ویل اسپوکن ہے،
थोड़ी सी एक्सपीरियंस भी है, ये नहीं है कि he knows nothing about government and how the system works. सेनेटर रह चुका है कुछ सालों के लिए, तो मेरे ख्याल में एन एवरी इज अ गुड चॉइस. मगर ख़ास तौर काश के मैं ये कह सकता था कि ये एक अच्छा आदमी है, अच्छा रेपुटेशन है. अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है अक्रॉस द बोर्ड तो ये वक्त इस आदमी के तहत करें. ये कंट्रोवर्शियल आदमी नहीं है, मगर और एक फेयर इलेक्शंस. मगर मैं नहीं समझता हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी एजेंडा पे कोई ख़ास इम्पोर्टेंस है. मगर ये मैं काकर साहब को ज़रूर कहूँगा कि तैयार हो जाएं. ठीक है. तो शायद उससे आपका भी और मुल्क का भी भला होगा, इंशाल्लाह भला होगा. यू विल बी एबल टू गिव गुड एडवाइस. तो मेरे ख्याल में ये जो चॉइस है इट्स अ गुड चॉइस. और इनको फर्स्ट स्टेप जो ये करना चाहिए लोगों को बताने के लिए कि मैं कुछ मुख्तलिफ आदमी हूँ, जाए हर लीडर हर पार्टी के लीडर को मिले. और अगर कोई जेल में उनसे भी जाके मिले. ही इज द केयरटेकर, ही इज न्यूट्रल. तो ये अगर वो करें कोई बात नहीं है. तो बताना चाहिए लोगों को कि मैं ये न्यूट्रल बनना चाहिए. मगर इन दी एंड आखिर में इसके एक्शंस बताएंगे कि ये क्या था और क्या नहीं था. देखिए मैं इनको जानता हूँ इस लिहाज से कि कुछ देर पहले हम लोग एक एक से फ़ोन पे बात करते थे और चीज़ें डिस्कस करते थे. ये आदमी जो है ये सुलझा हुआ आदमी है. ही इज़ वेरी वेल कनेक्टेड, ही हैज़ अ गुड माइंड. ये चीज़ें जानता है, ही नोज़ व्हाट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड. तो मेरे ख्याल में ये आदमी उस लिहाज से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये वो करेगा जो यू नो व्हाट ही बिलीव्स इज़ राइट. मगर देखिए एक्सेप्ट करें कि जो भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है वो कितने वक्त के लिए आ रहा है, 3 महीने 6 महीने पता नहीं कितना. वो जो है वो लाया गया है. ही हैज़ नॉट कम ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड स्टैंडिंग इन द कंट्री. वो लाया गया है. और जब जो कोई आता है, जो लाया जाता है, जो सिलेक्ट होता है, ये तो ट्रूली सिलेक्ट हुआ है, तो he has to listen. वो सुनना पड़ता है उसको उन लोगों के जी उन और साथ साथ क्या पता उसके पहले ही बातचीत हो गई है कि आपका क्या प्लान होगा, हमारा ये प्लान है, आपका क्या होगा, पार्टीज का ये है वो है. काफी बातें हुई होंगी. जानते बूझते हैं. हिलाली साहब आपको क्या लगता है अब नून लीग इस पर ये बिल्ड कर रही है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था, मुकन्ना का ये हक़ है कि वो इस तरह के अमेंडमेंट्स कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इसके लिए ज़रूरत नहीं थी. मगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत थी और उसके लिए कॉरम क्योंकि पूरा नहीं था, 2/3 अक्सरियत नहीं थी, इसलिए ये हो नहीं सकता था. आपका क्या टेक है इस पर? असल सादी ये है, मैं मानता हूँ आपसे, मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट 10 दफ़े सोचना चाहिए कि एक डिसीजन और एक एक्ट, खास तौर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट कहती है नो, ये रद्द करो. आसान नहीं है कहना भाई. पार्लियामेंट जो होता है वो 25 करोड़ लोगों का होता है. आप कौन हैं? आप तो अनइलेक्टेड जजेस हैं. आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आप अपने आप को करते हैं. योर कॉन्शियंस, योर ड्यूटी, बस. और आप क्या समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक या यू नो इट्स नॉट अ होली काउ. वो उसको आपको बदल सकते हैं. यू कैन बी रॉन्ग. और अगर आप गलत हैं तो क्यों नहीं फुल कोर्ट रिव्यू हो ऑन इम्पोर्टेंट केसेस, इम्पोर्टेंट जजमेंट्स. अब ये बहाना ना बनाए कि हर चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है. नहीं, एक बेंच बना के कहें ये इम्पोर्टेंट है.